حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں اللہ کے ذکر اور مناجات میں مشغول تھے کہ اتنے میں ایک قافلہ جو مدائن سے مصر جا رہا تھا راستہ بھول کر اس طرف نکل آیا کہ جہاں پر وہ کنواں تھا۔ یہ کنواں آبادی سے کافی دور تھا۔ قافلے والے اس علاقے سے ناواقف تھے، جانتے نہیں تھے، وہ علاقہ ان کے لیے نیا تھا۔ تو کنویں کو دیکھ کر اس کنویں سے پانی لانے کے لیے اپنے ساتھی کو بھیجا۔ وہ ساتھی آگے بڑھا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے۔ اس آدمی نے کنویں میں ڈول لٹکایا۔ یوسف علیہ السلام نے وہ رسی پکڑ لی اور جب اس نے ڈول کھینچا تو کھینچنے والے کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس ڈول کے ساتھ ایک مہتاب کنویں سے برآمد ہو رہا ہے۔ اس نے قافلے والوں کو بتایا، ارے اس کنویں سے ایک انتہائی حسین و جمیل نوجوان برآمد ہوا ہے۔ قافلے والے حیرت زدہ ہو گئے۔ ابھی ان کی حیرت ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پر ایک اور واقعہ ہوا۔ ابھی یہ قافلے والے اس بات پر تبصرہ کر رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں، حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ کنویں سے ایک انسان نکل آیا ہے جو کہ بہت حسین و جمیل ہے کہ اتنے میں برادران یوسف جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا وہ وہاں پہنچ گئے۔ ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی، ایک نیا منظرنامہ پیش آ گیا۔ وہ بھائی جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال آئے تھے وہ یہ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے کہ یوسف ابھی تک زندہ ہے کہ فوت ہو گئے ہیں۔ اب کی بار جو یہ دیکھنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا ہے۔ اب ان بھائیوں کو ایک اور چالاکی سوجی۔ یہ ان قافلے کے سردار کے پاس آئے اور کہنے لگے، کچھ معلوم ہے جس لڑکے کو تم نے کنویں سے نکالا ہے یہ دراصل ہمارا غلام ہے۔ وہ کل اس کنویں میں گر گیا تھا۔ آج جب ہم اسے کنویں سے نکالنے آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ تمہارے لوگوں نے اسے پہلے ہی نکال لیا ہے۔ سالار قافلہ نے کہا، یہ تمہارا غلام ہوگا، اس کی جان اب ہم نے بچائی ہے، یہ اب ہمارا غلام ہے اور اب اس کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ بھائی تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ معاملہ تمام ہو جائے۔ بھائیوں نے ان قافلے والوں سے پوچھا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ قافلے والوں نے کہا، ہم لوگ مصر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اس پر کوئی حیرت کا اظہار نہیں کیا، اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا، اس پر ان کو منع نہیں کیا، کیونکہ دل سے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام اس ملک سے چلے جائیں۔ الٹا ان سے یہ کہنے لگے، دیکھو یہ جو غلام ہے یہ بہت سرکش ہے، یہ بہت نافرمان ہے، اس کو اگر اس انداز سے لے کر جاؤ گے عین ممکن ہے فرار کا راستہ اختیار کرے۔ مشورہ یہ ہے کہ اس کے گلے میں توق اور زنجیر ڈال دو، اس کو اس عالم سے یہاں سے لے کر جاؤ۔ قافلے کے سردار نے سوچا، جس کا یہ غلام رہا ہے اس سے بہتر کون جانتا ہوگا اس کو، تو اس کا مطلب بالکل ٹھیک مشورہ ہے، یہ اس تجویز پر عمل کیا جائے۔ قافلے کے سردار نے زنجیریں منگوائی، توق منگوائی۔ توق منگوا کر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا، یوسف علیہ السلام کی چیخ بلند ہوئی، گریہ کرنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ارے میں اس توق کو، ان زنجیروں کو دیکھ کر نہیں رو رہا، میں تو اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب رب کائنات اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ گناہ گاروں کو پکڑ کر ان کے گلے میں آگ کے توق اور زنجیر ڈال دو کہ انہوں نے ہماری اطاعت سے سرکشی کی ہے، تو اس وقت انسان کا کیا عالم ہوگا۔ میں تو یہ سوچ کر رو رہا ہوں، میں تو یہ سوچ کر گریہ کر رہا ہوں۔ سالار قافلہ ان کے اس کلام سے بڑا متاثر ہوا، سمجھ گیا کہ کنویں سے یہ جو شخص برآمد ہوا ہے، یہ جو چاند سی صورت ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ قافلے والا یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا، ابھی کچھ دیر توقف کرو، ابھی ہم صرف تمہارے جو آقا ہیں ان کو دکھانے کے لیے ہم تمہارا یہ عالم کر رہے ہیں، آگے چل کر ہم یہ توق اتار دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو توق، زنجیر اور لباس غلامی پہنا کر ایک سواری پر بٹھا کر روانہ کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی، بے وفا بھائی، یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام غمگین ہے، مغموم ہے، ان کے بھائی مسرور ہے، یہاں تک کہ اس سالار قافلہ نے ایک غلام کو یوسف علیہ السلام کی نگرانی پر مقرر کیا اور قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ قافلہ چلتا ہے اور یوسف علیہ السلام مڑ مڑ کے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ قافلہ چلتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس قافلے کا گزر ایک قبرستان سے ہوا
کہ جہاں یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر مبارک تھی۔ اب جب اس قافلے کا گزر قبرستان آل اسحاق سے ہوا اور جناب یوسف علیہ السلام کی نظر اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر پڑی، شفقت مادری کو یاد کر کے جوش الفت سے بے اختیار اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرا دیا۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کا تصور مصیبت کے وقت میں انبیاء کے لیے بھی باعث تسکین ہے۔ یوسف علیہ السلام دکھ کے عالم میں اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرا دیا، کہنے لگے اے مادر گرامی، آپ یہاں قبر مبارک میں آرام فرما ہے، ذرا دیکھیے میری اس حالت بے کسی کو کہ گلے میں توق ہے، پاؤں میں زنجیر ہے، غلاموں کا لباس پہنا ہوا آپ کا یہ غلام بیٹا آپ کی زیارت کو آیا ہے۔ اور عجب نہیں کہ قبر سے آواز آئی ہو، اے فرزند دل بند، تیری ان باتوں نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تیری ان باتوں نے میرے جگر کو پارا پارا کر دیا ہے۔ بیٹا، ہر بلا ہر مصیبت میں صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام ابھی یہ آوازاری کر رہے تھے، یہ مکالمہ کر رہے تھے کہ اتنے میں حفاظت پر معمول غلام جو کسی کام سے چلا گیا تھا واپس لوٹ آیا۔ اب اس جگہ جہاں وہ یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر گیا تھا، جب اس نے وہاں پر یوسف علیہ السلام کو نہ پایا، وہ بہت گھبرایا، سوچنے لگا کہ میں اپنے سردار کو کیا جواب دوں گا۔ اچانک اس کی نظر پڑی، یوسف علیہ السلام ایک قبر کے نزدیک بیٹھے ہیں۔ آتے ہی کہنے لگا، ارے بے شک تمہارے آقاؤں نے تمہارے بارے میں سچ کہا تھا، تم تو واقعی میں بہت سرکش ہو۔ اور یہ کہہ کر وہ ظالم بہت ہی برے طریقے سے پیش آیا، لیکن اللہ کے نبی نے منہ سے کچھ نہ کہا، اللہ کے نبی نے منہ سے کچھ نہ کہا، لیکن دل سے ایک ایسی سرد آگ کھینچی کہ جن و ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا، سیاہ آندھی چلنے لگی، بجلی چمکنے لگی، عذاب جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر قافلے والے پناہ مانگنے لگے۔ اب اس غلام کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ وہ غلام یوسف علیہ السلام کو لے کر قافلے میں پہنچا اور قافلے والوں سے کہا، ارے یہ معاملہ ہوا تھا، میں نے یہ کر دیا تھا، کہ جس کے بعد یہ آثار ظاہر ہونے لگے ہیں۔ سالار قافلہ نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم فرار کا ارادہ رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں اس توق کو، اس زنجیر کو پہن کر کہاں جا سکتا ہوں؟ ارے میں نے تو ماں کی قبر کو دیکھ کر خود کو سواری کی پوچھ سے گرایا اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہا تھا کہ اس غلام نے آ کر میرے ساتھ یہ حرکت کی۔ میں نے پھر بھی بددعا نہیں کی، بس ایک سرد آہ بھری تھی۔ قافلے والے کہنے لگے، خدا کے لیے عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرو۔ اب قافلے والوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ کوئی اور ہے، یہ کچھ اور ماجرا ہے۔ اب وہی قافلے والے جو پہلے یوسف علیہ السلام سے اور انداز سے پیش آ رہے تھے، اب یہ سارا نیا منظرنامہ دیکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، خدا کے لیے عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، ابھی لب ہلے ہی تھے، عذاب کے آثار ختم ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کی آہ کے باعث عذاب کے آنے اور یوسف علیہ السلام کی دعا کے باعث عذاب کے جانے کے سارے منظر نے قافلے والوں کو حیران کر دیا۔ سالار قافلہ نے فوراً حکم دیا، ارے اس کی توق اتارو، اس کی زنجیر اتارو، ارے غلامی کا لباس اتارو۔ سردار قافلہ کے حکم کی تعمیل ہوئی، توق اتارے گئے، زنجیریں اتاری گئی، غلامی کا لباس اتارا گیا۔ سردار نے حکم دیا، ارے انہیں لباس فاقرہ زیب تن کراؤ۔ ایسا ہی کیا گیا اور پھر وہی قافلہ عزت و احترام سے یوسف علیہ السلام کو سواری پر سوار کر کے مصر کی جانب روانہ ہوئے۔